الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ناظرین و سامعین، رافضی 18 ذوالحج شریف کو عید غدیر کے نام سے ایک عید مناتے ہیں، اس بنیاد پر کہ وہ کہتے ہیں کہ خم غدیر کے مقام پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی شیر خدا کا ہاتھ پکڑ کر یہ فرمایا تھا کہ من کنت مولا ہوں فہذا علی مولا، کہ جس جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ رافضی اس حدیث پاک سے استدلال کرتے ہیں کہ اس حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت بلا فصل کا اعلان فرمایا تھا، اور اس سے یہ استدلال کرتے ہیں اور پھر حضرت ابوبکر صدیق پر طعن اور تنقید کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خلافت حضرت مولا علی کو دی تھی، لیکن ابوبکر صدیق نے سرکار کی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد مولا علی کا حق غصب کر لیا، ان سے خلافت چھین لی، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ اس حدیث پاک کو رافضی مولا علی کی خلافت بلا فصل کا جو ہے وہ ثبوت پیش کرتے ہیں، اور اہل سنت و جماعت کے یہاں کچھ جاہل ناتخواں، جاہل نقیب اور جاہل خطیب جو ہیں وہ بھی رافضیوں کی روش کو اختیار کرتے ہوئے اس 18 ذوالحج کو عید غدیر کے نام سے وہ بھی عید غدیر کی پوسٹیں لگاتے ہیں اور اس دن کو عید شمار کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں صرف مخاطب ہوں ان اہل سنت احباب سے کہ اہل سنت و جماعت کے ہاں اس حدیث پاک کا مفہوم کیا ہے، اور اہل سنت و جماعت کے بزرگان دین جو ہیں، اکابرین اہل سنت جو ہیں، انہوں نے اس حدیث پاک کا مفہوم کیا سمجھا ہے اور اس کو کس انداز میں لیا ہے۔ یہ میرے پاس کتاب ہے حضور قبلہ عالم سیدنا پیر میر علی شاہ علیہ رحمہ کی کتاب تصفیہ ما بین سنی و شیعہ۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 33 پر قبلہ عالم سیدنا پیر میر علی شاہ علیہ رحمہ آپ نے اس روایت کو مختلف الفاظ کے ساتھ ذکر کیا ہے، وہ میں آپ کے الفاظ سامنے وہ الفاظ پڑھتا ہوں۔ حدیث پاک 33 صفحہ پر یہ روایت آپ نے نقل کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی شیر خدا کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، اللہم من کنت مولاہ فہذا فعلی مولاہ، اللہم والی من والہ وعاد من عادہ۔ اے اللہ جس کا میں مولا میں ہوں علی بھی اس کا مولا ہے، اے اللہ اس کو دوست رکھ جو علی کو دوست رکھے، اور دشمن رکھ اس کو جو علی سے عداوت رکھے۔ تو اس حدیث پاک کے اگلے الفاظ جو ہیں وہ اس چیز پر دلالت کرتے ہیں کہ یہاں لفظ مولا سے مراد حاکم یا خلیفہ نہیں، بلکہ اس لفظ مولا سے مراد محبوب ہے، کہ مولا علی شیر خدا کے بارے میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ جو مجھے محبوب رکھتا ہے، میں جس کا محبوب ہوں اس کا علی محبوب ہے، اور اے اللہ جو علی کو محبوب رکھتا ہے تو اس کو دوست محبوب رکھ، اور جو علی سے عداوت رکھتا ہے تو اس سے عداوت رکھ، اس کو اپنا دشمن رکھ۔ تو یہ حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے معاملے میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان کیا تھا، اور حضور قبلہ عالم سیدنا پیر میر علی شاہ علیہ رحمہ آپ نے اس حدیث پاک کو بیان کرنے کے بعد نتیجہ یہ نکالا، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ کے بیان واقعات و مبشرات اور ایسے مقام پر بیان شدہ نصوص قرآنیہ سے واضح ہو جاتا ہے کہ خم غدیر والی حدیث کو سیدنا علی کی خلافت بلا فصل سے کوئی تعلق نہیں ہے، لہذا رافضی جو اس حدیث پاک کو حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت بلا فصل کی دلیل بناتے ہیں، اہل سنت و جماعت کے ہاں یہ قطعی طور پر
درست نہیں ہے۔ اکابرین اہل سنت نے اس کو مولا علی شیر خدا کی خلافت بلا فصل کی دلیل نہیں سمجھا، لہٰذا یہ اہل سنت و جماعت کے اندر جو رافضی نما اور کچھ جاہل خطیب اور نقیب جو ہیں، جو اس حدیث پاک کو بنیاد بنا کر اور رافضیوں کا طریقہ اختیار کرتے ہوئے 18 ذوالحج کو عید غدیر مناتے ہیں، وہ بالکل اہل سنت و جماعت کے مسلک اور اکابرین اہل سنت کی تعلیمات کے بالکل خلاف وہ عمل کر رہے ہیں۔ اہل سنت کے اکابرین نے کبھی بھی اس حدیث پاک کو مولا علی کی خلافت بلا فصل کی دلیل نہیں بنایا، بلکہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے خود، حضرت مولا علی شیر خدا نے خود حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت بلا فصل اس کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا۔ حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں کہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کو مقدم کیا اور لوگوں کو نماز پڑھوائی، اور میں وہاں موجود تھا، میں غیر حاضر نہیں تھا، میں تندرست تھا، بیمار نہیں تھا، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا یہ تھا، اس لیے ہم سب نے اپنی دنیا کے لیے بھی اس شخص پر راضی ہوئے جس کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رضا سے ہمارے لیے دینی پیشوا بنایا تھا، ہم ابو بکر صدیق کی خلافت پر راضی ہوئے۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ حضرت نے اپنی خلافت بلا فصل کا بالکل اس حدیث پاک سے استدلال نہیں کیا، بلکہ حضرت مولا علی شیر خدا نے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت ابو بکر صدیق کو اپنا مصلی کا امام بنایا تھا اس سے استدلال کرتے ہوئے مولا علی نے فرمایا کہ سرکار نے حضرت ابو بکر صدیق کو اپنا مصلی عطا فرمایا ہے، اس لیے ہم نے حضرت ابو بکر صدیق کو اپنا خلیفہ منتخب کر لیا ہے اور حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت سے ہم راضی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مسلک اہل سنت و جماعت کی سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے اکابرین جو ہیں ان کے مسلک پر کاربند فرمائے، اللہ اس پر ہمیں ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔